بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح آزاد ہو، مجبور تقاضا نہ رہے، ہے تمنا کہ مجھے کوئی تمنا نہ رہے۔ سنتا ہوں فرشتے تھے سرنگو میرے حضور، نہ جانے میں اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی بھر خدا کو ڈھونڈا، من میں دیکھا، من میں پایا، جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے۔ شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو، کہ ہر مٹی کے فطرت میں زرخیزی نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کمائی جائز ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ کامیابی زیادہ ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ زندگی سائیکل چلانے کی طرح ہے، اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو چلتے رہنا چاہیے۔ یہ احساس بھی کتنا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ اپنی کمزوری کو دل میں محفوظ رکھا کرو، یہ اگر باہر آ گئی تو تمہیں ہر جگہ گرا دے گی اور کبھی اٹھنے نہیں دے گی۔ اپنی پسند کو اللہ کے سامنے ظاہر کرو، بے شک جو دل میں خیال ڈال سکتا ہے وہ نصیب میں بھی لکھ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ آنسوؤں سے بھری دعائیں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، کیونکہ ان دعاؤں میں زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں خالق سے بہتر بھلا کون سمجھ سکتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور جو معاملے اللہ پر چھوڑ دیے جائیں تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، تم نے سنا نہیں ہے، ذوالجلال بھی ہے۔ تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں رکھی ہوئی ہے جسے اللہ بند کر رہا ہے۔ تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، پھر اسے کوئی طعنہ دیتا ہے تو اللہ تعالی قسم اٹھاتا ہے کہ تیرے مرنے سے پہلے تجھے اس گناہ میں لگا کر ماروں گا۔ کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ ان سے تو اللہ نہیں کہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں ہوتا ہے، اور جن فرشتوں نے
سالوں سے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شرابی سے کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کر میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میرے روح کو اچھا کر دے۔ یہ حالت میں نے جو اپنی بنائی ہے، مگر جیسے تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ بہترین وقت پر بہترین وسیلے بناتا ہے۔ وہ جب کن کہتا ہے پھر بن جاتے ہیں وسیلے بھی۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے ہزاروں وسیلے ہیں، پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ تمہاری خود سے وابستہ امیدیں نہیں توڑے گا، وہ تو وعدے پورے کرنے والا مہربان ہے۔ چاہتیں اور بھی ہیں مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو 1000 نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبتیں تو اور بھی ہے مگر اس کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائی اور بھی ہے مگر اس تنہائی کے سکون کا کوئی مقابلہ نہیں جب وہ رب روح میں اتارتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہے مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی نہیں جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہے مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں جس پہ دل اللہ کو پا لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کرنے والے سے بہتر معجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟ تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ جیسے اللہ تمہارے مانگنے پہ شک نہیں کرتا، ویسے ہی تم بھی اس کی عطاؤں پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب تو کیا، دونوں جہان کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ اور پھر جب میں نے اپنی زندگی اور اپنے ماضی کو مڑ کر دیکھا تو مجھے اپنی خطاؤں اور اللہ کی عطاؤں کے سوا کچھ نہ ملا۔ اللہ تو راضی ہے تمہیں دینے پر، ناممکن سے ممکن تک ہر بات اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھانے پر رکی ہوئی ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ زندگی میں اگر کچھ برا ہو تو صبر رکھو، کیونکہ رو کر پھر ہنسنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یہ یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔